بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد ووالدیہ وآلہ وسلم۔ عقیدہ اہل سنت کے لحاظ سے جو جنگ مسلک کی بقا کے لیے جاری ہے، اللہ کے فضل سے الحمدللہ ہم اہل سنت سرخرو ہیں، اور جس جنگ کے آغاز میں امام جلالی زیدہ شرفہ اکیلے نکلے تھے، آج ان کے مخالفین بھی جو کل تک تمنا کرتے تھے کہ امام جلالی زیدہ شرفہ کی مخالفت میں صف اول میں نظر آئیں، آج ان لوگوں کو بھی ادراک ہو چکا کہ یہ جنگ اصل میں مسلک کی جنگ ہے۔ امام جلالی زیدہ شرفہ کے خلاف محض پروپیگنڈا تھا، اور اصل عقیدہ اہل سنت اور فکر رضا، فکر مجدد، افکار تاجدار گولڑا سے دور کرنے کا ایک بہانہ تھا اور شور شرابہ تھا۔ ان سارے حقائق کے باوجود کچھ شخصیات ایسی ہیں کہ جو بار بار ایک بے تکی سی بات کر کے اپنے آپ کو مصلح اور پتہ نہیں کیا کیا منوانے کے لیے دوبارہ کوششیں کرنے کے لیے میدان میں آ جاتے ہیں۔ مولانا کوکب نورانی اوکاڑوی صاحب، اللہ ان کو مزید برکتیں عطا فرمائے، انہوں نے بار بار اس موضوع پر اپنی طرف سے سخن پیش کیا، لیکن بالکل بے نتیجہ سی گفتگو، جس نتیجے پر گفتگو ہونی چاہیے اس طرف آنے کا نام نہیں لیتے، اور اپنی طرف سے ایک رائے پیش کر دیتے ہیں کہ یوں ہونا چاہیے، وہ یوں ہونا چاہیے۔ پہلے بھی انہوں نے بار بار اپنی طرف سے بات کو دہرایا کہ میں نے رابطہ کیا، جلالی صاحب سے رابطہ نہیں ہو رہا، حالانکہ ساری دنیا جانتی ہے اور بڑے بڑے حضرات اس مسئلہ میں جب جلالی صاحب سے گفتگو کرنی ہو تو سب کو پتا ہے کہ وہ ایک دفعہ ہم سے گفتگو کرے گا، اور بڑے لوگوں نے ہم سے گفتگو کی۔ میں مثال کے طور پر پیش کر دیتا ہوں، مولانا کوکب نورانی صاحب بڑے ہیں، میں ان کا بڑا احترام کرتا ہوں، لیکن یہ اس بات کا بھی ادراک کریں کہ ان سے بھی بہت بڑے لوگ موجود ہیں۔ مولانا قمرالزمان اعظمی صاحب، انہوں نے بڑی طویل گفتگو فرمائی اس موضوع پر، بندہ نچیر سے بات ہوتی رہی تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں۔ تو مولانا کوکب نورانی اوکاڑوی صاحب، ان کا ایک اپنا ہی نقطہ نظر ہے، وہ بجائے اس کے کہ اس کو مسلک کی بقا کی جنگ سمجھے، وہ آج تک یہ باور کروانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ شاید قبلہ ڈاکٹر جلالی صاحب اور عرفان شاہ کا کوئی ذاتی جھگڑا ہے، اور ان دونوں کو میں اکٹھا بٹھا دوں گا تو جھگڑا حل ہو جائے گا۔ کمال ہے، ایک دیوانے کے خواب سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ خیر، کوکب نورانی صاحب جو بار بار میدان میں آئے، ہر دفعہ ہم نے ان کی بات کا بڑا مثبت جواب دیا کہ جناب اگر آپ کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں تو پراپر چینل سے آئیں اور بھرپور طریقے سے کردار ادا کریں۔ ہم ہر فورم پر مذاکرات کے ذریعے بیٹھ کر بات چیت کے ذریعے مسائل حل کرنا چاہتے ہیں، ہم کسی طور پر بھی انتشار کے قائل نہیں ہیں، لیکن جب بھی ہماری طرف سے یہ دعوت آتی تھی کہ بیٹھا جائے، اس پر پیش رفت کرنے کی بجائے کوئی اور بات کر کے کہ جلالی صاحب آئسولیشن میں ہیں، صرف ان سے بات ہوگی، کسی اور سے نہیں ہوگی، یہ ہے وہ ہے، اس طرح کی بات کر کے بات کو کسی اور رخ پر موڑ دیا جاتا ہے۔ آج ہم حتمی طور پر کوکب نورانی صاحب کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی کردار ادا کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے جو کردار ہونا چاہیے وہ پیش کریں، ایسے قوم کو ورغلا کر کسی اور سمت لے جانے کی کوشش مت کریں۔ سب سے پہلی بات، اگر وہ مصلح بننا چاہتے ہیں، وہ کسی طرح کا اصلاح کا پیغام دینا چاہتے ہیں، نیوٹرل رہ کر دونوں دھڑوں کو اکٹھا کرنا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے انہیں اپنے آپ کو نیوٹرل ثابت کرنا ہوگا، جبکہ وہ تو کئی مقامات پر امام جلالی زیدہ شرفہ کے خلاف بھرپور بیانات دے چکے، ایک کانفرنس میں تو سزا کا مطالبہ کرتے رہے، اور اس پیغام میں بھی جو پیغام دے رہے ہیں میں حیران ہوں ان کے پیغام پر۔ ایک طرف تو کہہ رہے ہیں کہ دلائل آمنے سامنے آ جائیں، دیکھتے ہیں کس کے سمجھ میں دلائل آتے ہیں، کس کے سمجھ میں نہیں آتے، اور ساتھ ہی اپنا فیصلہ بھی سنا رہے ہیں کہ جو بات کی ہے اسے توبہ تو بنتی ہے، اسے معافی بھی بنتی ہے، اسے رجوع بھی کرنا پڑے گا۔ بھائی جب آپ نے فیصلے سنا دیا کہ توبہ بھی کرنی ہے، معافی بھی مانگنی ہے اور رجوع بھی کرنا ہے، تو پھر دلائل سننے کی بات کیا؟ پہلے کہتے ہیں دلائل پر بات ہو، بعد میں کہتے ہیں کہ یہ کرنا پڑے گا۔
تو جناب ایسے بات حل نہیں ہوتی. سب سے پہلے تو قبلہ نورانی اکاڑوی صاحب اپنی حیثیت کا تعین کرنے سے ہی قاصر ہیں، کیونکہ در حقیقت وہ خود ایک پلڑے کا حصہ عملی طور پر بن چکے ہیں، اور اس معاملے میں بھی جب بھی آئے ہیں انہوں نے اپنا پورا وزن ڈالا ہے اس طرف، اور آخری بیان میں بھی وہ بھرپور ہم پر واردات کر کے گئے ہیں. اصل مسئلہ خطا اجتہادی کا نہیں ہے، اصل واردات اس فتنہ حویلیاں کی ہے. اس کا جو شر پھیلا ہوا ہے پاکستان میں، وہ اپنی واردات کو اسی طور پر آگے بڑھانا چاہتے ہیں کہ اس طرف چھوڑ ڈالا جائے تاکہ ان کی آواز کو کوئی سنے نہ، ان کی آواز کو دبایا جا سکے کہ گستاخی یا گستاخی ہے، اور دوسری طرف اپنا دھندا وہ مسلسل آگے بڑھاتے جائیں. جناب یہ جنگ دو بندوں کی نہیں ہے کہ عرفان شاہ کو بٹھا دیں. پہلی بات تو یہ ہے ہم غیب نہیں جانتے، لیکن میں پکی پیشگوئی کرتا ہوں کہ عرفان شاہ مر جائے گا لیکن کبھی بھی قبلہ جلالی صاحب کے سامنے نہیں بیٹھے گا. باقی آپ آن ایئر بات کرتے ہیں کہ جناب عرفان شاہ کو بٹھایا جائے گا تو بات حل ہو جائے گی، تو میں آپ کو کھلے دل سے آفر کرتا ہوں، ہم نے پہلے بھی حنیف قریشی کے مسئلہ میں آفر کی تھی کہ عرفان شاہ بات کرنے کے لیے تیار ہو. اسی مسئلہ پر امام جلالی زیدہ شرفہ ہر وقت بات کرنے کے لیے تیار ہیں. تو کوکم نورانی صاحب بات کو گما کر ادھر ادھر مت پھیریں، اور سننے والے اچھی طرح جان بین سے موقف کو سن کر فیصلہ کریں کہ ہم کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹے. ہم آج بھی تیار ہیں، ہماری پالیسی بالکل واضح ہے، ہماری ایک ہی اسٹیٹ پالیسی ہے. مسئلہ خطا کے لحاظ سے، سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اجتہاد کے لحاظ سے جس بندے نے بھی گفتگو کرنی ہے وہ ہم سے ہی کرے گا، اسے زاہد نعمانی سے ہی بات کرنی ہوگی. اور اگر اس سارے فتنے کا بانی عرفان شاہ بات کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے تو امام جلالی زیدہ شرفہ ہر وقت تیار ہیں. عرفان شاہ سے بات ہوگی تو نورانی صاحب کو چاہیے تھا کہ ہمارا موقف جو بار بار سنتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ جلالی صاحب تیار ہیں عرفان شاہ سے بات کرنے کے لیے، وہ آج اس میں اعلان کر کے جاتے کہ عرفان شاہ تیار نہیں ہوتا اور جلالی صاحب میدان میں ڈٹے ہیں کہ وہ اس پر کلام کریں گے اور بات کرنے کے لیے ہر دم تیار ہیں. اصل تو مسئلہ یہ تھا جو نورانی صاحب کو سنانا چاہیے تھا، لیکن کمال ہے کہ جناب نے اپنی بات کو بس بنا بنو کے امام جلالی زیدہ شرفہ پر ہی الزام لگا دیا کہ یہ کرنا پڑے گا وہ کرنا پڑے گا. جناب ایسا نہیں ہوتا. باقی ہماری باتوں سے کچھ اخذ کر کے پھر کہا کہ دیکھیں جی انہوں نے خود بھی تو کہا ہے کہ لفظ نہیں بولیں گے تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ غلطی ہوئی، یہ غلط بات ہے. استغفر اللہ العظیم. کسی کی بات کو اس کے موقف سے ہٹا کر اپنے رنگ میں پیش کرنا کتنی بڑی زیادتی ہے یہ. تو جناب ہمارا موقف آج بھی یہی ہے. الفاظ امام جلالی زیدہ شرفہ نے اسی وقت بدل دیے تھے، یہ 3 سال پہلے کا بیان ہے. اگر سنا ہوتا، سارے حقائق دیکھے ہوتے اور پھر اسی موقف کو 3 صفحات میں بیان کیا، ہمارا موقف آج بھی واضح ہے. اصل میں تو ہمارے خلاف جو پروپیگنڈا کیا گیا آپ لوگوں نے، سب لوگوں نے تو اسی کو سنا. ہمارے موقف پر کوئی بیان دینا تھا ہم سے تو سنتے. کتنی زیادتی اور کتنا ظلم ہے. ہم کبھی نہیں کہتے کہ ان بڑوں کی رہنمائی کے لیے ہماری تقریریں کارگر ثابت ہوں گی. ہم کبھی یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ ہمارے بیانات کو سنا کریں، لیکن جب ایک رائے دینی ہے، ایک شخصیت کے بارے میں آپ نے فیصلہ کرنا ہے، تب تو شرعاً آپ پر لازم ہے کہ اس کے موقف کو مکمل سن کر پھر اپنی رائے قائم کریں. ادھر سے سن لی اس نے یہ کہا، ادھر سے سن لی اس نے یہ کہہ دیا، سیاق و سباق سے کٹا ہوا کوئی جملہ سن لیا، طوفان برپا کر دیا. ایسا نہیں ہوتا. فتبینوا، قرآن کا حکم ہے کہ تحقیق کر کے کلام کیا جائے. تو ہمارا موقف امام جلالی زیدہ شرفہ کا سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اجتہاد کے لحاظ سے، مسئلہ فدق کے لحاظ سے وہ وہی ہے جو 3 صفحات میں ہے. ان میں واضح کیا تھا کہ مسئلہ فدق کے 3 درجے ہیں.
اور ہم صرف تیسرے درجے کے موقع پر ہیں کہ جس وقت روافض الزام لگا کر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظالم غاصب کہیں گے کہ مسئلہ فدق میں ظلم ہوا، تو اس وقت ہم نے کہا تھا کہ اب بھی ہم جواب میں اختصاراً یوں بھی کہہ سکتے ہیں اور آئندہ یوں ہی کہیں گے کہ مسئلہ فدق میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظالم غاصب نہیں اور سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ معصومہ نہیں۔ امام جلالی زیدہ شرفوں نے تو الفاظ تبدیل کر دیے تھے، لیکن یہ جو مولانا کوکم نورانی صاحب نے ساتھ میں اپنی طرف سے ٹانکا اڑا دیا کہ مان تو لیا کہ غلط تھے، تو جناب ان 3 صفحات میں یہ آخر میں موجود ہے۔ اگرچہ یہ الفاظ اصول اہل سنت کے عین مطابق ہیں، کیونکہ جو الفاظ انبیاء کرام علیہ السلام کے لیے توہین نہیں ہیں بلکہ ہزاروں اکابرین کی کتابوں میں خطا یا خطا اجتہادی کی نسبت انبیاء کرام علیہ السلام کی طرف موجود ہے، تو وہ الفاظ غیر نبی یعنی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لحاظ سے کیسے توہین قرار دیے جا سکتے ہیں؟ تو یہ ہمارا موقف تب بھی واضح تھا، آج بھی واضح ہے۔ الفاظ بدلنا اور ہے، آگے تبلیغ کرنا کہ نئے الفاظ کے ساتھ موقف بیان کر دیا جائے وہ اور ہے، اور جس مقصد کے لیے الفاظ بدلے وہ بھی واضح ہے کہ عوام کو مخالطہ دیا جا رہا تھا۔ باقی ان الفاظ کو توہین قرار دینا، ان پر گستاخی کا لیبل لگا کر پھر ان سے رجوع اور توبہ مانگنا، تو جناب یہ ہم نے کل بھی لکھ کر دیا تھا، آج بھی اس موقع پر قائم ہیں کہ جس لفظ سے انبیاء کی گستاخی نہ ہوئی، امام الانبیاء کی گستاخی نہ ہوئی، ہم کیسے مان لیں کہ ہم سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اس کو گستاخی سمجھتے ہیں؟ قطعاً ایسے نہیں ہوگا۔ اور ہم نے یہ سب کچھ پیش کر دیا، چال حق کانفرنس میں میں نے اپنے مقالے میں مکمل پیش کیا، یہ اختصاراً بیان موجود ہے۔ ہم کس طرح تسلیم کر لیں گستاخی کا لیبل لگا کر اس سے رجوع کرنا؟ تو اس سارے دھڑے کا عرفان شاہ اور اس کی ساری ٹیم کا تو موقف یہ ہے، ہم نے بار بار یہ الفاظ بھی پیش کیے۔ آپ کہتے ہیں کہ جناب اس سے بڑا انتشار ہوا، ہمیں کو مطمئن کرے، ہم ہر وقت انتشار کو ختم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ پیر میرے علی شاہ صاحب کی عبارات ہیں، قادیانیت کو جواب دیتے ہوئے بار بار انہی الفاظ کے ساتھ انہوں نے جواب دیا، اور یہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال ہوئے۔ ہم نے جب کہا تھا کہ جناب ان کا جواب کیا ہے آپ کے پاس، تو 2 جواب سامنے آئے۔ ایک تو حنیف قریشی کا آیا، اس نے کہا جناب یہ پیر صاحب جواب ہی غلط دے کر گئے، قادیانیت کی ساری عمارت کو سہارا دے گیا کہ جس جواب پر آج تک اہل سنت فخر کرتے ہیں، آج کے لونڈے لپاڑے اٹھ کر کہتے ہیں کہ جناب یہ جواب ہی غلط تھے۔ دوسرا جواب چمن زمان کی طرف سے آیا، اس کے سامنے جب تحریری مناظرے میں نے عبارات رکھی، میں نے کہا ان الفاظ پر گستاخی کا لیبل لگ گیا، اب بتاؤ تاجدار گورڑا کی ان کتب کا کیا کیا جائے گا؟ اس نے تو سیدھا کہہ دیا کہ شخصیت کوئی بھی ہو ہم فتویٰ دینے سے نہیں رکیں گے۔ تو جناب چمن زمان تو تاجدار گورڑا علیہ رحمہ کو کافر، مرتد، گستاخ سب کچھ ثابت کر گیا۔ ظاہر بات ہے جو اعلیٰ حضرت کو 100 گالیاں دے سکتا ہے، وہ تاجدار گورڑا کو کیا کچھ کہہ جائے اسے کچھ بعید نہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ ابھی کھل کر بات نہیں کرتا، چند مفادات وابستہ ہیں، چند گولڑے کے نااہل اسے مال شال دیتے ہیں، تو اس وجہ سے کچھ محتاط انداز میں فتوے لگاتا ہے۔ قصہ مختصر جناب، یہ مسلک اہل سنت ہے، یہ ایک فکری دسترخوان ہے۔ یہ ایسا نہیں ہوگا کہ آج ایک کے لیے گستاخی بنے ایک لفظ اور دوسرے کے لیے وہ عین سعادت بن جائے۔ ان باتوں کا فیصلہ کر کے پھر آگے چلنا ہوگا۔ گستاخی ہے تو پھر انبیاء کرام کے لیے جب بولا گیا تو کیا تھا؟ آج پھر ان کتابوں کو پڑھنے کا حکم کیا ہے؟ 100 سال سے جو تاجدار گورڑا کی کتابیں پڑھ گئے اور یہ الفاظ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کے لیے پڑھ گئے،
ان سب کے ایمان کا فیصلہ کر کے چلنا ہوگا. جب تک ان باتوں کا جواب نہیں آتا بات آگے نہیں بڑھے گی. اس لیے جناب آپ کوشش کریں, لیکن دلائل کی بات جو شروع میں کی آپ نے کہ جان مین سے دلائل آئیں, دلائل پر بات کریں. آپ جب بھی بٹھانا چاہیں ہم بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. جس وقت بھی فون کریں, مت لوگوں کو جھانسا دیں میں نے فلاں صاحب سے فون کیا, فلاں سے فون کیا. ایسے بندے کا نام ہے جس کو میں بھی نہیں جانتا, مجھے بھی ایسے بندے کا کوئی پتہ نہیں کہ شارف صاحب کون تھے جن سے آپ فون کر کے پوچھتے رہے اور انہوں نے آپ کو کہا کہ ڈاکٹر صاحب بات نہیں کر سکتے. سارا جہان جانتا ہے کہ اس مسئلہ میں قبلہ امام جلالی زیدہ شرفہ سے مکمل با اختیار طور پر ہم ہی گفتگو کرتے ہیں. پھر ہم سے گفتگو کیوں نہیں کی جاتی؟ آپ کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر انتشار ہوتا ہے, تو جناب آپ انتشار نہ کریں, آپ مجھے فون کریں. آپ بھی تو انتشار میں اضافہ کرنے کے لیے آ جاتے ہیں, آئے دن ایک نیا موقف لے کر آ جاتے ہیں. تو آپ بھی سوشل میڈیا پر شور مچانے کی بجائے مجھے فون کریں. میں آن دی ریکارڈ کہہ رہا ہوں کہ مکمل کال ریکارڈنگ کریں, میں آپ کو قطع نہیں روکوں گا. اور ہماری طرف سے کوئی بد اخلاقی ہو, کسی طرح سے پیچھے ہٹنے کی بات آئے, امام جلالی زیدہ شرف و عرفان شاہ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہ ہو, تو پھر ہمیں پکڑیے گا, پھر لوگوں کو ہمارا جرم بتائیے گا. عرفان شاہ کو لانا آپ کی ذمہ داری. امام جلالی زیدہ شرف عرفان شاہ کے سامنے بیٹھنے کے لیے تیار ہوں گے, اس کی گارنٹی ہم آن ایئر دیتے ہیں. لیکن ہمت تو کریں, آگے تو بڑھیں. اور اسی پیغام میں ایک اور بات کا بھی میں اضافہ کرتا چلوں. میرا ایک بیان تھا کہ جس طرح تاجدار گولڑا علیہ رحمہ نے انبیاء کے لیے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک موقف پیش کیا, ایسا ہی موقف حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمہ نے مکتوبات کے مکتوب نمبر 36 میں بھی پیش کیا. کتنا شور مچ گیا کہ جناب یہ غلط بیانی کر دی, ایسا کر دیا, ویسا کر دیا. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. حالانکہ آج بھی میں یہ سکین دکھاتا ہوں, یہ سکین موجود ہے, اس میں بھی یہی چیز بیان ہوئی کہ انبیاء کرام کی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ رب ان کی خطا اجتہادی کو باقی نہیں رہنے دیتا, ان کی خطا اجتہادی باقی نہیں رہتی. یہ موقف ہم پیش کر رہے تھے, لیکن الگ طور پر پروپیگنڈا کیا گیا کہ جناب یہ اتنے بے باک ہو گئے. آپ نے بھی 2-3 دفعہ اظہار کیا کہ بات بڑی دور تک چلی گئی. ہم کتنی دیر سے چیخ رہے تھے کہ بیٹھو ہمارے ساتھ بات کرو, ہمارے موقع کو بیٹھ کر سنا جائے, لیکن کسی طور پر بھی یہ تیار نہیں ہوتے. پھر کہتے ہیں جناب بڑے بڑے حوالے یہ دکھا دیتے ہیں, ہم دکھائیں نہ تو کیا کریں. حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمہ, ان کے حوالے سے تو میں نے اشارتاً بات کی تھی, اور تاجدار گولڑا علیہ رحمہ انہوں نے تو وقوع کی بات کی اور باقاعدہ وقوع کی عبارات پیش ہیں. تو لہٰذا یہ سب کچھ اہل سنت کے لٹریچر میں موجود ہے. زیادہ باتیں ہم بار بار کھولنا نہیں چاہتے. اہل سنت کا لٹریچر اور مصادر پڑھ کر ہم سے اہل سنت کے اصولوں کے مطابق گفتگو کریں تو ہم ہر وقت تیار ہیں. ہمارا قصور یہی ہے کہ ہم یہ سب کچھ پڑھ کر بیان کرتے ہیں. ہم نے تاجدار گولڑا کی کتب کو پڑھ لیا, ہم نے مجدد الفسانی علیہ رحمہ کے مکتوبات کو پڑھ لیا, ہم اعلی حضرت کے فواتح الرحمود پر کلمی نسخے رحمت الملکوت جیسے مسودات کو بھی مطالعہ میں لے آئے. ہمارا قصور یہی ہے, ہم نے جو بیان کیا اپنے بڑوں اپنے اسلاف کی کتب سے پڑھ کر بیان کیا. ہمارے بڑے کوئی بہت بڑے مسند پر نہیں تھے. یہی ہمارا قصور ہے کہ ہم نے جو بیان کیا وہ کتابوں سے دیکھ کر بیان کر دیا. تو لہذا ان کتابوں کے مطابق ہمیں مطمئن کر دیں, ہم ہر وقت بات سننے کے لیے تیار ہیں. تو مولانا کوکب نورانی صاحب, میں آپ کے فون کا انتظار کروں گا. اب بجائے اس کے کہ آپ بھی آئے دن سوشل میڈیا پر آ کر کوئی نہ کوئی بتوکی سی بات کر دیں, آپ کے اندر اگر اخلاص ہے اور درد دل سے مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں تو جناب مسئلہ خطا اجتہادی کا نہیں ہے. ہماری جنگ فتنہ حویلیاں سے ہے. فتنہ حویلیاں کا ایک ظلم عدالت صحابہ پر حملہ, پھر سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف
جو اشتہارات شائع ہوئے جس سے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف یہ فکری یلغار شروع ہوئی، یہ سارے اشتہارات ہمارے سامنے ہیں. آج یہ ریاض شاہ ٹچ باٹوی عرفان شاہ تو انہی کا خلیفہ ہے. ہم اس جنگ کو آگے لے جائیں گے اور اہل سنت کے نظریے کی بقا کے لیے اس جنگ میں آخر دم تک اپنا حصہ شامل کرتے رہیں گے. یہ مسئلہ دو شخصیتوں کا نہیں ہے، یہ مسئلہ اہل سنت کے نظریے کی بقا کا ہے. اہل سنت کا نظریہ بچے گا تو تب ہی ہم سب کی نجات ہے. آپ آگے بڑھیں اور اس فتنہ حویلیاں اور روافض کے نظریے کے خلاف کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں تو کریں، ہمیں بہت خوشی ہوگی. ہم خود یہ چاہتے ہیں کہ وصل کے اسباب بڑھیں. تو برائے وصل کرد نامدی نے برائے فصل کرد نامدی. ہم آج بھی یہ پیغام دیتے ہیں اور آپ کے فون کا ہمیں انتظار رہے گا. ایسے بندوں کے نام لے کر مت کہیں کہ میں نے فون کیا تھا، کہ جن بندوں کو کوئی بھی نہیں جانتا. جس شخصیت کا نام لیا واللہ میں نہیں جانتا کہ اس شخصیت کا بندہ ہمارے حلقے جلالیہ میں بھی کوئی ہے. اگر میں بھی نہیں جانتا تو پھر کون جانتا ہوگا؟ لہذا اس طرح بات نہیں بڑھے گی. انصاف سے بات کریں. انشاءاللہ ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں اور آپ سے جہاں بھی موقع ملے گا مل کر بھی بات کرنے کے لیے تیار ہوں گے. انشاءاللہ فتح اہل سنت کی ہوگی اور فتنہ حویلیاں کے خلاف ہماری جد و جہد آگے سے آگے بڑھتی جائے گی. خدایا بحق بنی فاطمہ کہ برکول ایما کنی خاتمہ، اگر دعوتم مرد کنی ور قبول منود صدامان آل رسول. توحید و رسالت کا نعرہ دنیا میں لگانے نکلے ہیں. اللہ